اب دوسری بات کہ روزہ متقی جو ہے وہ کیسے بناتا ہے انسان کو، روزہ متقی کیسے بناتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کی شہوات ہیں، دو طرح کی شہوات ہیں، ایک شہوت العقل، شہوت البطن جیسے کہا جاتا ہے، یعنی پیٹ بھرنے کی شہوت، کھانے پینے کی شہوت، اور ایک شہوت الفرج، شرمگاہ کی شہوت۔ روزہ ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، روزہ ان دونوں چیزوں کو توڑ دیتا ہے، شہوت البطن و شہوت الفرج۔ شہوت البطن پہ آتے ہیں پہلے، یعنی اب سوال کیا ہے، روزہ متقی کیسے بناتا ہے؟ اور کیا ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں، اور کیا میں روزے سے یہ سبق سیکھ رہا ہوں؟ میری بطن کی شہوت، کھانے پینے کی جو ہرس ہے نا، جو ٹھوسنے کی ہرس ہے، کیا میرے اندر سے یہ کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کے بعد، یا روزہ رکھنے سے مزید بڑھ رہی ہے؟ طرح طرح کی افطاریاں بن رہی ہیں، طرح طرح کی میں روز ریسیپیز دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، آدھے سے زیادہ وقت کچن میں نکل رہا ہے، کیا روزے نے مجھے یہ درس دینا تھا؟ چلیں، اللہ اللہ قرآن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں اسی جزا دوں گا۔ اب آگے دیکھیں، یدعو شہوتہ، وہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، وہ اکلہ و شربہ، وہ اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑتا ہے، کس کے لیے؟ من اجلی، میرے لیے۔ تو یعنی روزہ آپ کو یہ شہوتیں، یہ کھانا پینا اللہ کے لیے چھڑواتا ہے، اور یہ ہے یعنی پیٹ بھرنے کی جو ہے نا ہوس۔ آج ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس پیٹ بھرنا چاہیے، بلکہ ہم دعوتوں میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں جی جی پیٹ بھر کے کھائیے، پیٹ بھر کے۔ یہ ہم کس چیز، یہ تو یہ نہ اسلامی دعوتیں ہیں، نہ یہ اسلامی اخلاق ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ المؤمن یأکل فی معن واحد، کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک آنت میں، ایک انٹسٹائن میں، ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما مل ابن آدم وعان شر من بطن، کہ ایک ابن آدم جو سب سے بدترین برتن جو بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اس کا، یعنی پیٹ سے زیادہ کوئی بدترین برتن نہیں ہے جو ابن آدم بھرتا ہو۔ حسب ابن آدم اکولات یقم نسل، یعنی ایک ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ سیدھی رہ جاتی ہے، وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ حاجت ہے، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، اگر بہت زیادہ حاجت ہے، فَثُلُثٌ طَعَامٌ، تو ایک تہائی حصہ کھانے کا ہو، فَثُلُثٌ شَرَابٌ، ایک تہائی حصہ پینے کا ہو، اور ایک تہائی حصہ جو ہے وہ سانس لینے کا ہو۔ یعنی میکسیمم جو آپ جا سکتے ہو نا، جو لمٹ ہے آپ کی، وہ 1/3 ہے، ایک تہائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ ایک عجیب کھانے پینے کی شہوت جو ہے نا، ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہوت بطن جو ہے نا، پیٹ بھرنے کی، پیٹ بھر بھر کے کھانے کی جو شہوت ہے، یہ من اعظم المحلکات، یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے، ہلاک کرنے والے چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وَبِهَا أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کھانے کی ہرس اور شہوت کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی شہوت بطن سے، پیٹ بھرنے کی شہوت، کھانے پینے کی ہرس سے، یہی کھانے پینے کی ہرس جو ہے وہ شہوت الفرج، یہ شرمگاہ کی شہوت کو ابھارتی ہے۔ یعنی یہ اصل ہے یعنی کھانے پینے کی جو شہوت ہے نا، وہ جو شرمگاہ کی شہوت ہے، اس کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یعنی یا معاشر الشباب، کہ اے نوجوان کی جماعت، اگر تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، مالی اور جسمانی، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نکاح کرے، اور اگر تم میں سے جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ روزے کیوں رکھے؟ روزے میں کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزے میں اس کے لیے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی شہوت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وجاء کہتے ہیں کھسی ہونے کو، یعنی جیسے کہ انسان
کہ جو روزے سے اصل میں جو ہے نا شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ شہوت فرج. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے ان لوگوں کو، نوجوانوں کو جو ہے وہ روزہ رکھنے کا کہا کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ اس میں جو ہے وہ شہوت ٹوٹ جاتی ہے. تو لہذا یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ روزہ ہمیں کم کھانے پینے کا درس دینے آیا تھا.